غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ آج غزہ پر 49 روز تک اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے بعد عارضی جنگ بندی کا آغاز اب سے کچھ دیر پہلے ہو چکا ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے عارضی جنگ بندی کا آغاز آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے ہوا۔ اسرائیلی ٹینک غزہ کے وسطی اور شمالی علاقوں سے واپس چلے گئے۔ شمالی اور وسطی غزہ سے جنوب میں دھکیلے گئے فلسطینی خاندانوں کی اپنے علاقوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لوٹنے والے فلسطینی بمباری تباہ گھروں کے ملبے سے پیاروں کی لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غزہ سرحد کی رفح کراسنگ کے گیٹ پر ایندھن سے بھرے ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں مختلف مقامات جو کہ غزہ کے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حماس 13 یرغمالیوں کا پہلا گروپ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے یعنی اب سے تقریباً 3.5 گھنٹوں کے بعد رہا کرے گا، جبکہ اسرائیل بدلے میں آج اسرائیلی جیلوں میں قید 39 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ 4 روز کے دوران غزہ سے 50 یرغمالی اور اسرائیل میں قید 150 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ غزہ سٹی اور شمالی غزہ پر روز صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اسرائیلی طیارے پرواز نہیں کریں گے۔ اسرائیلی ٹینکوں کی واپسی کے بھی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عارضی جنگ بندی کا وقت شروع ہونے سے ذرا پہلے تک اسرائیلی فوج کی بمباری جاری رہی۔ جی ہاں، غزہ پر شدید بمباری کی اسرائیلی فوج نے عارضی جنگ بندی کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ جبالیہ کیمپ میں کئی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد فلسطینی شہداء کی تعداد 14,854 ہو گئی ہے، جبکہ 7,000 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ حماس کے عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں اب تک 335 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ صرف 72 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی مزید 33 گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی۔ خان یونس میں 111 ایسے افراد کی اجتماعی خبر میں تدفین کی گئی جن کے نام اور شناخت معلوم نہ تھے۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی ایک مثال جنوبی غزہ کی یہ مناظر ہیں جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نیلے کفن میں لپٹی یہ لاشیں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے سپرد کی تھیں۔ یہ لاشیں ممکنہ طور پر شمالی غزہ میں الشفا اسپتال اور بیت حنون سے ملی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے الشفا اسپتال پر بمباری کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ بدھ کے روز خان یونس میں تدفین کے وقت مقتولین کا کوئی والی وارث موجود نہ تھا۔ تمام لاشیں نامعلوم تھیں جن پر صرف نمبر درج تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نیلے کفن میں لپٹی یہ لاشیں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے سپرد کی تھیں، اور ہم آپ کو مختلف اس حوالے سے مناظر بھی دکھاتے رہیں گے، اور غزہ کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی ٹینکوں کی واپسی کی فوٹیجز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ اسرائیلی ٹینک غزہ میں 49 روز تک رہے، اور اب یہ ان کی واپسی کا عمل، کیونکہ 4 روز کی جنگ بندی ہے تو ان کی واپسی کا عمل اس وقت جاری ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں کی واپسی اور جو وہاں پر فلسطینی ہیں ان کی اپنے اپنے گھروں کو واپسی، اور لاشوں کی شناخت کے لیے بھی وہ یہاں پر اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ غزہ وار روم میں تازہ ترین اپڈیٹس آپ نے جانی، آپ جیو نیوز کے ساتھ ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جتنے کیسز بنے تھے وہ بے بنیاد ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار کسی باپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا دی گئی تھی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ نگراں حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول یکساں قابل احترام ہیں۔ سرفراز بگٹی نے چیئرمین تحریک انصاف عدلیہ کا لاڈلا ان کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں جو سہولتیں حاصل ہیں ماضی میں کسی سابق وزیر اعظم کو جیل میں حاصل نہیں تھیں۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کہتے ہیں تحریک انصاف کو سلیکٹڈ کہنے والے خود سلیکٹڈ پلس بن چکے ہیں۔ 9 مئی کے کیس میں 4 سدہ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں اسد قیصر نے کہا کہ پی ٹی آئی پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا نواز شریف کو اسی طرح نوٹیفیکیشن سے وزیر اعظم بنا دیں جیسے کاکڑ کو بنایا ہے۔ اگر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو یہ کوئی جو اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے خلاف نعرے لگاتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹڈ پلس ہے۔ اس قسم کی الیکشن کو کون مانے گا؟ دنیا کون مانے؟ نواز شریف کو یہ 1000 دفعہ جو ہے پرائم منسٹر بنائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نواز شریف کی جو جس طرح انور الحق کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا، ایک نوٹیفیکیشن نکالے نواز شریف کا۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے
یہ مسلم لیگ کر رہی ہے, یہ نواز شریف کر رہا ہے, اور ہم دیکھیں ہم اللہ کی حضور جو ہے نا اپنا کیس پیش کریں گے. ہم اپنی جدوجہد قانون اور آئین کے اندر رہتی ہوتی جائیں. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے دورہ آسٹریلیا کی تیاریوں میں مصروف پاکستانی اسکواڈ سے ملاقات کی ہے. ذکا اشرف کی راولپنڈی اسٹیڈیم آمد کے موقع پر چیف سلیکٹر وہاب ریاض بھی موجود تھے. ذکا اشرف نے شان مسعود, شاہین شاہ آفریدی اور محمد حفیظ اور وہاب ریاض سے ملاقات کے دوران کھلاڑیوں کا حوصلہ بلند کیا اور دورہ آسٹریلیا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ذکا اشرف نے سابق کپتان بابر اعظم سے مصافحہ بھی کیا اور کہا کہ بابر اعظم نمبر 1 پلیئر ہیں, بطور کھلاڑی ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. ذکا اشرف نے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا شاہین ٹیم کے لیے اہم رکن ہے. ذکا اشرف نے ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار پرفارمنس پر سرفراز احمد کی بھی تعریف کی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر, نگراں وزرائے اعلیٰ اور دیگر ارکان بھی شریک ہیں. اجلاس میں سرمایہ کاری اور ملک کی اقتصادی صورتحال پر غور ہوگا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ SIFC میں فوج کی شمولیت پالیسیز کا تسلسل یقینی بنائے گی. بریکفسٹ ود جنگ میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو خدشہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت بدلنے سے پالیسیز بھی تبدیل ہو جائیں گی. ایک انٹیسپیشن یا خوف تھی کہ چیزیں ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہیں, وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے SIFC کریٹ کی گئی تھی اور اس کو اسٹیچوٹری پاس دی گئی, اس کو قانون کی سپورٹ ملی. ملٹری سول دونوں اس کا حصہ بن گئے اور چونکہ ظاہر ہے ہم 2 مہینے 2.5 مہینے میں اگر یہ تبدیلی آ بھی جاتی ہے, ایک جو اس کا سب سے امپورٹنٹ اور مضبوط کمپوننٹ ہے ملٹری, وہ تو اس کا حصہ کنٹینیو کرے گی, تو وہ اس کی سسٹینیبلٹی کو انشور کرے گی.